بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وبارک وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اقوال، افعال اور صفات کے اعتبار سے فحش گو نہیں تھے۔ نہ بازاروں میں شور مچاتے، نہ برائی کا برائی سے بدلہ دیتے، بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، الا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی ظلم کا انتقام نہیں لیا تھا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کی پردہ دری نہ کی جا رہی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سب سے زیادہ ناراض ہوتے۔ آپ کو جب بھی دو کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کام کو اختیار کیا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، مجھے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی مجھے اف نہ کہا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اعلیٰ تھے۔ میں نے آج تک ریشم اور اون کا بنا ہوا کپڑا یا خالص ریشم یا کوئی ایسی چیز نہیں چھوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔ میں نے آج تک کستوری یا کوئی ایسا عطر نہیں سونگھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے زیادہ معطر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہم نشینوں کے ساتھ معاملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے، نرم اخلاق، نرم خو تھے اور سخت درشت شور غوغا کرنے والے نہیں تھے، فحش گو، عیب جو اور بخیل نہ تھے، جو پسند نہ فرماتے اس سے تغافل فرماتے، امید لگانے والے کو مایوس نہ فرماتے اور نہ اسے ناکام و نامراد لوٹاتے۔ اپنے لیے آپ نے 3 چیزوں کو ترک فرما دیا تھا، لڑائی جھگڑے کو، چلنے اور بیٹھنے میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کو، اور بے معنی باتوں میں یا کاموں میں حصہ لینے کو۔ اور 3 چیزوں کو آپ نے لوگوں کے حوالے سے ترک فرما دیا تھا، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی پر عیب نہ لگاتے، نہ کسی کے عیب تلاش کرتے، وہی بات فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب گفتگو فرماتے تو آپ کے ہم نشین اس طرح سر جھکا کر چپ چاپ بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ جب سکوت فرماتے تو پھر صحابہ اکرام گفتگو کرتے، وہ آپ کے پاس جھگڑتے نہیں تھے۔ جو آپ کے پاس گفتگو کرتا تو وہ اس کے فارغ ہونے تک خاموش رہتے۔ آپ کے پاس بات کرنے کا حق اس سے ہوتا جو پہلے بات شروع کرتا۔ آپ بھی اس بات پر ہنستے تھے جس سے صحابہ اکرام ہنستے تھے، آپ بھی اس پر تعجب کا اظہار کرتے تھے جس سے وہ تعجب کرتے تھے۔ اجنبی انسان کے انداز و گفتگو اور سوال کریں اور انہیں استفادے کا موقع ملے، آپ فرماتے کہ جب کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ آپ صرف اسی شخص کی تعریف کو قبول فرماتے جو حد اعتدال سے تجاوز نہ فرماتا، سبحان اللہ۔ کسی کی بات کو نہ کاٹتے الا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جاتا تو آپ اسے منع فرما دیتے یا وہاں سے تشریف لے جاتے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اسے دینے سے انکار فرما دیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں سب سے بڑھ کر تھے۔ رمضان تو آپ کے جود و کرم کا موسم بہار تھا۔ رمضان میں جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ سے قرآن مجید کے دور کے لیے آتے تو آپ کی سخاوت کی رفتار تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز جمع نہیں فرماتے تھے۔ اس شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اسے کچھ دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، میری طرف سے تم خریداری کر لو، جب میرے پاس کوئی چیز آئی تو میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اسے پہلے ہی عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا آپ کو مکلف تو نہیں کیا جو آپ کے بس میں نہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کی اس بات کو ناپسند فرمایا۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خرچ فرمائیں اور صاحب عرش سے فقر کا خوف نہ کریں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ نے تبسم فرمایا، چہرہ انور سے خوشی مسرت کی کیفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر فرمایا، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ آپ تحفہ قبول کر لیتے اور اس کے بدلے میں اپنی طرف سے بھی تحفہ عطا فرمایا کرتے۔ ربی بنت معوذ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں کھجوروں اور ککڑیوں کا ایک طباق پیش کیا
تو آپ نے مجھے مٹھی بھر زیور اور سونا عطا فرمایا۔